بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اس کا بیان پچھلی آیات مبارکہ میں کر دیا۔ اس کے بعد مسلم معاشرے کے اندر کچھ اور لوگ بھی پائے جاتے تھے جن کو اس زمانے میں غلام اور باندیاں کہا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْکُم، سب سے پہلے تو یہ کہ تم میں جو تمہارے جو بچے یتیم ہیں ان کے تم نکاح کرو، پھر اس کے بعد وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں میں سے جو مرد اور جو عورتیں نیکوکار ہیں ان کا بھی نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ غریب ہیں، وہ نکاح کو کیسے افورڈ کرے گا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، بچے کی پیدائش ہے، 50 چیزیں ہیں، تو ذہن میں رکھو یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والے اور بہت علم رکھنے والے۔ یہ آیت نمبر 32 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ سمجھیں جی، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کتنی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ و سمجھدار ہو جائے، روایت کا مفہوم ہے بعینی، یہ الفاظ نہیں، فرمایا کہ ان کے نکاح کر دو، نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اور اس سے یہاں سمجھ لیں، ہمارے بعض علماء یہاں پر کچھ ایسا رخ اختیار کرتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بس بالغ ہوتے ہی نکاح کر دو، ورنہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تو اس کا گناہ ان کے والدین کے سر پر بھی پڑے گا۔ تو اس نوعیت کی بات کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن محض نکاح کرنے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہوتی ہیں۔ حدیث میں صرف یہ نہیں کہ بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے، نہیں، بلکہ جب اس کو فہم آ جائے، سمجھ آ جائے۔ صرف بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ فہم بھی شرط ہے۔ 14 سال 15 سال کا لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا، نہ اس کو طلاق کا مسئلہ پتہ ہے، اس کو سبزی خریدنی نہیں آتی، وہ بیوی کو کیسے سنبھالے گا، ایک گھر کو کیسے سنبھالے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لہٰذا نکاح کا مقصد محض نکاح کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی نسل کو پیدا کرنا، ایک اچھی تربیت کرنا، ایک اچھے معاملات ہونا۔ آج 16-17 سال کا لڑکا بھی کچھ اس قدر سمجھدار نہیں ہو پاتا تو اس کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فوری نکاح کرنا شرعی طور پر ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب اس کو فہم آئے، سمجھ آئے تو اس فہم اور سمجھ کے حساب سے نکاح کرنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی بچوں کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ تو جس عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فہم آ گیا ہے اس عمر میں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ خاص طور پر بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ فہم دیکھا جائے، بنیادی فہم۔ یہ نہیں کہ جی میری بچی اب ڈاکٹر بن گئی اب وہ شادی کے قابل ہے، میری بچی اب انجینئر بن چکی ہے اب وہ شادی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو وانکحوا الایام، نکاح کو اللہ رب العزت نے بڑا اہم عمل، اتنا اہم عمل قرار دیا ہے کہ نہ صرف یہ اپنے بچوں کے لوگ نکاح کو، چونکہ عرب معاشرے میں جیسی لڑکا 14-15 سال کا ہوتا تھا وہ اچھا خاصا سمجھدار ہو چکا ہوتا تھا، یعنی 14-15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی سفر کر چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیان راستے سے واپس تشریف لائے تھے، راہب نے کہہ دیا کہ آپ واپس جائیں کہ ان میں علامات نبوت مکمل طور پہ نظر آ رہی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہود ان کو قتل کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ واپس تشریف لے، لیکن 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر یعنی بزنس ٹور کر لیے اتنے نے۔ یہاں پر 12 سال کی عمر میں ہم کسی کے گھر بچے کو اکیلا نہیں بھیجتے، کبھی اکیلا جائے گا وہاں کوئی گڑبڑ کر دے گا، ہم اکیلا 12 سال کے بچے کو نہیں بھیجتے، وہاں بزنس ٹور کر لیتے تھے، یعنی تجارتی سفر کر لیتے تھے، یعنی اتنی فہم اور سمجھ ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سمندر پار کر کے ملتان تک آ گیا، یعنی یہ ڈھابے جی تھی، اس کو دیبل جی کہتے تھے، یہ ڈھابے جی سے نکل کے یہ ملتان تک پہنچا ہے، یعنی پورے لشکر کو لے کر، اور یہ وہ سمندر ہے جس سمندر کو پار کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے 2 لشکر پہلے آ چکے تھے لیکن وہ اس کو پار نہ کر سکے۔ 94 ہجری کے اندر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں پورا لشکر لے کر آئے ہیں اور لشکر کو مینج کیے۔ یہاں 17 سال کیا 25 سال کا آدمی گھر کو مینج کر کے دکھا دے،
وہاں پورے لشکر کو مینج کیا، تو یہ بہت بڑی بات. تو اس زمانے میں یہ معاملات ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ احکامات کو اللہ رب العزت نے انسان کی سوچ اور فہم کے ساتھ جہاں پر سوچ اور فہم کے ساتھ معلق کیا ہے، اللہ نے اٹیچ کیا ہے، کنڈیشن لگائی ہے انسان کی سمجھ اور فہم کی، لہٰذا اس لحاظ سے معاملہ کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل اس کے اندر بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے. اولادیں بڑی بڑی ہو چکی، 25 30 سال کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی. چنانچہ شریف لڑکے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، اور جو شریف نہیں ہوتے وہ غلط راستے کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور جناب ان کی لو اسٹوریاں بن رہی ہوتی ہیں، اور جناب طرح طرح سے کانٹیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. چنانچہ فیس بک آباد ہوتی ہے، واٹس ایپ گروپس آباد ہوتے ہیں، اور اس نوعیت کی چیزیں آباد ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے واضح فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے واضح فرمایا ہوا ہے. ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، پھر نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں اس نوعیت کی بے رہ روی ہے. وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر یتیم بچے یا جو شادی کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ تو وہ ہے، لیکن جو تمہارے غلام ہیں، یعنی جو غلام ہیں، جو تمہارے پر حملہ کرنے آئے تھے اور تم نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس قیدی بنا لیا، ان قیدی کے طور پہ رکھے ہوئے لوگ، ان کا بھی نکاح کرو. اپنے بچوں کا نہیں، بلکہ جو تمہارے اوپر حملہ کرنے آئے تھے بطور قیدی تم نے ان کو اپنے پاس روک لیا، چنانچہ وہ غلام اور باندیاں کہلائے، لہٰذا ان کا بھی نکاح کرو. ہاں والصالحین من عبادکم، جو تمہارے غلاموں میں سے نیک لوگ ہیں ان کا. ایسے نہیں کہ برے لوگوں کا نکاح کریں ورنہ کسی دوسرے گھر کو برباد کریں گے. اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جو یہاں نہیں سمجھائے جا سکتے، بہت سے مسائل ہیں. والصالحین من عبادکم، اس لیے کہ غلام اور باندی کے حوالے سے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جن کا ذکر مناسب ہے. ان یکونوا فقراء، نکاح سے پہلے کسی کو ڈر لگتا ہے، یا میں تو بہت غریب آدمی ہوں، نکاح کروں گا تو میں گھر کیسے چلاؤں گا، نکاح شادی کروں گا تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے پالوں گا. یہ ڈر لگتا ہے. آج بھی لوگوں کو لگتا ہے میرا بچہ جو ہے اس کی میں شادی کر دوں گا، یہ رکھے گا کہاں پر، یہ بیوی کو یہ سارے معاملات کیا کرے گا. تو اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے تو نکاح کی برکت ایسی ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دیں گے. نکاح کے اندر اللہ کا بڑی عزت نے برکت رکھی ہے. اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں. آپ نے فرمایا نکاح کرو. اس نے نکاح کیا. دوبارہ آئے یا رسول اللہ فقر اور بڑھ گیا، کھانے والے زیادہ ہو گئے، پیسہ کم پڑ گیا. آپ نے فرمایا ایک اور نکاح کرو. دوسرا نکاح کیا. دوسرا نکاح کرنے کے بعد پھر آئے یا رسول اللہ فقر اور بڑھ گیا. تو آپ نے فرمایا نکاح کرو. تیسرا نکاح کیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو غریبی فاقوں تک آ گئی. آپ نے فرمایا اور نکاح کرو. ایک اور نکاح کیا. تب اللہ نے رزق کو کھول دیا. دیکھیں جی، آج کوئی بھی ایسا معاملہ علماء سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے. تو وہ صحابہ کا توکل تھا. ہمارے اندر توکل کی وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن برل اس چیز کی کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے. خاص طور پہ میں اپنے طبقے کی بات، دوسروں کی تو بات کیا بات، علماء کے طبقے میں بھی اس چیز کی کمی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کہ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہیں فقر کا ڈر لگتا ہے نکاح کہ سے اس لیے دور بھاگتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ غریبی تم پر چھا جائے گی، تو یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کرے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو کیونکہ بہت وسعت والا ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. علیم اور علم بھی رکھتا ہے کہ تم کیوں اس چیز سے ڈرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. تم اندر ضرورت محسوس کرتے ہو لیکن اوپر سے ڈرتے ہو، اللہ اس سے بڑے اچھے سے واقف ہے. تم کس سے ڈرتے ہو؟ مال کی کمی سے ڈرتے ہو، وقت کی کمی سے ڈرتے ہو. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے. چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آج کے زمانے میں دوسری شادی کرنے سے کیا حالات ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ثواب کی گارنٹی ہے، زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان نکل جائے، لیکن بہرحال ثواب کی پوری گارنٹی مجاہدہ کی طرح ایک چیز ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر الگ سے بات کرنی چاہیے. موقع ہوا تو میں ضرور بات کروں گا، لیکن بہرحال اللہ نے
مومنین کو یقین دلایا ہے کہ تم محض فقر کی وجہ سے نکاح سے دور نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے